میں بہت مشکور ہوں ملتان کی میڈیا کا کہ اتوار کے روز آپ نے زحمت فرمائی تشریف لے آئے۔ میں ملک سے باہر تھا، پاکستان کی نمائندگی کے لیے میں گیا ہوا تھا ہارٹ آف ایشیا کانفرنس تاجکستان کے دارالخلافہ دوشانبے میں، اور وہاں کی واپسی پہ جب میں پاکستان لوٹا تو مجھے میرے بیٹے MNA زین حسین قریشی کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن واٹس ایپ کیا گیا، جس نوٹیفیکیشن کو جب میں نے دیکھا تو مجھے دیکھ کر تعجب ہوا، کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن ہماری کاوش اور کوشش کے بالکل برعکس تھا، اور حکومت پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات کی نفی کر رہا تھا، عمران خان صاحب کے موقف کی اور تحریک انصاف میں کے منشور کے مطابق جو ہم نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا اس کی وہ نفی تھی۔ بہرنو میں نے پنجاب حکومت کے مختلف وزراء سے رابطہ کیا معلومات حاصل کرنے کے لیے، اور میں مشکور ہوں جناب وزیر خزانہ جناب ہاشم جمع بخت صاحب کا، ڈاکٹر اختر ملک صاحب کا، جناب محسن لغاری صاحب کا، جناب دریشک صاحب کا، جناب حسین جہانیہ گردیزی صاحب کا، پتافی صاحب کا، اور دیگر ہمارے جو یہاں کے جنوبی پنجاب کے وزراء ہیں، انہوں نے اس کا فی الفور نوٹس بھی لیا اور بات کی تہہ تک جانے کی کوشش کی۔ میں شکر گزار ہوں ملک عامر ڈوگر صاحب کا، انہوں نے بھی اس کو دیکھا اور دیکھ کر انہیں بھی حیرانی ہوئی۔ بیٹا چھوڑ دیں نا اس بات، چھوڑیں آپ، چھوڑ دیں۔ انہوں نے بھی اپنا اس پہ کردار ادا کیا۔ میں جنوبی پنجاب کے ملتان کے تمام ممبران قومی اسمبلی، تمام ممبران صوبائی اسمبلی اور تمام جنوبی پنجاب کے ممبران صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کا شکر گزار ہوں کہ دوسرے روز میں جب میں نے ان سے مدعو کیا اور ہم نے ایک نشست منعقد کی تو اس پہ سب ممبران کی متفقہ رائے تھی کہ یہ قدم جو آگے بڑھایا گیا ہے یہ عمران خان کے ویژن کے عین مطابق ہے۔ اختیارات کو نیچے منتقل کرنا، ڈیولوشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے اس کے عین مطابق ہے اور تحریک انصاف کے منشور کے مطابق ہے۔ ہم اس پر بالکل متفق ہیں۔ کوئی بھی اس خطے کا، اس وسیب کا منتخب نمائندہ اس پہ کوتاہی نہیں کر سکتا۔ میں بہت مشکور ہوں کہ جب چیف منسٹر صاحب بزدار صاحب کے علم میں یہ بات آئی تو انہیں بھی حیرانی ہوئی اور انہوں نے اس کا فی الفور نوٹس لیا اور کہا کہ اس کی فی الفوری تحقیق کی جائے۔ کیوں ہوا؟ کس نے کیا؟ کیا ارادے تھے؟ کیا یہ پنجاب کی حکومت یا جنوبی پنجاب کی عوام کے خلاف کوئی سازش تھی؟ اور اس سازش کا مرتکب کون تھا؟ اور اس کو درست کیا جائے۔ فی الفور اس کو درست کیا گیا، اور جب تحقیق
ہوئی اور پتہ چلا کہ نہ وہ کابینہ کے سامنے رکھا گیا، نہ جو ترمیم تھی کابینہ نے اس کی منظوری دی تھی، اور نہ جانے یہ کس نے کیا اور کیوں کیا اور ان کے عزائم کیا تھے۔ بہرحال نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، اور اس کی اگر آپ لینگویج کو دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ وہ جو 29-30 کا نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا مارچ کا، وہ اس کو ایب انیشو سمجھا جائے کہ اس کی کوئی لیگل سٹینڈنگ ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی لیگل پروسیجر اور طریقہ کار فالو نہیں کیا گیا تھا، اور اس کو ختم کر دیا گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہاشم جمع بخت کی سربراہی میں ایک سب کمیٹی تشکیل دی جائے جو رولز آف بزنس کو مزید ان کو کس طرح بہتر کرنا ہے اس کو بھی دیکھے اور اپنی تجاویز پیش کرے۔ اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ حسب وعدہ ملتان میں سیکریٹریٹ انشاءاللہ قائم ہوگا، بہاولپور میں سیکریٹریٹ قائم رہے گا، اختیارات جو ڈپارٹمنٹ کے سربراہان ہیں انہیں مکمل دیے جائیں گے، اور وہ انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ تصور کیے جائیں گے، اٹیچ ڈپارٹمنٹ نہیں۔ اگر ہر چیز کے لیے ہمیں لاہور ہی لوٹنا ہے تو پھر اس سیکریٹریٹ پر اتنا روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہر فائل کی منظوری لاہور سے ہونی ہے تو جو 4 ارب روپیہ پنجاب کے بجٹ میں رکھا گیا وہ کس نے رکھا اور کیوں رکھا، اور اسمبلی نے کیوں پاس کیا اس کو؟ اگر سب کچھ لاہوری میں ہونا ہے تو یہ ایڈیشنل پوسٹ کریٹ کی گئی تو کیوں کی گئی؟ اگر سب کچھ لاہوری میں ہونا ہے تو مختلف سیکرٹریز کو ملتان اور بہاولپور میں کیوں بٹھایا گیا؟ اس کی منطق کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو پھر انشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ اس کا ازالہ بھی ہو گیا، اور نہ صرف ازالہ ہوا، اس کی پیش رفت بھی انشاءاللہ مزید ہوگی۔ مجھے خوشی ہے، میری آئی جی پنجاب سے جناب انعام غنی صاحب سے بات ہوئی، میری ذمہ دار پولیس کے آفیسرز جنہوں نے اس اختیارات کی منتقلی جو نیچے کی گئی پولیس کی، جنہوں نے رولز ڈرافٹ کیے، ان سے بات ہوئی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم اختیارات دے چکے ہیں اور کوئی اختیار واپس نہیں لیا جائے گا، اور اگر اختیار نیچے نہیں دینا تو پھر ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ کی ضرورت کیا ہے؟ اگر وہ نے ڈاک خانے کا رول ادا کرنا ہے تو ہمیں ڈاک خانہ نہیں چاہیے، ہمیں سیکریٹریٹ چاہیے، ہمیں بااختیار افسران چاہیے، ہمیں لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوتے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ اس کے برعکس۔ تو انشاءاللہ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ پنجاب کی کابینہ کا ایک اجلاس وزیر اعلیٰ پنجاب خود چیئر کریں گے، اور وہ اجلاس ملتان میں ہوگا، اور انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان سے ہٹ کر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب، جنہوں نے اپنی سوچ کے مطابق جنوبی پنجاب کے نظریے کو، کانسیپٹ کو، ڈیولوشن کو، ایک صوبے کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کو تحریک انصاف کے منشور میں شامل کیا، انشاءاللہ وہ ملتان تشریف لائیں گے اور اس سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے انشاءاللہ، اور ملتان کی عوام اور جنوبی پنجاب کی عوام اس سے مستفید ہوگی۔ جس طرح میں اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جس طرح 1940 کی قرارداد پاکستان کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، اسی طرح
تحریک انصاف کے منشور کے عین مطابق جنوبی پنجاب کے صوبے کا جو ایک فیصلہ ہے وہ انشاءاللہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا. اور میرا ایمان ہے یہ بنیاد جو عمران خان اور تحریک انصاف رکھ رہی ہے اس کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا. تحریک انصاف رہے نہ رہے اقتدار میں، کیونکہ سیاست میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں. میں آج دعوے سے کہہ رہا ہوں جنوبی پنجاب کے لوگوں سے مخاطب ہو کر، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے کوئی مخلوط حکومت ہو، کوئی مائی کا لال اب یہ اختیارات واپس نہیں لے سکتا، اور جنوبی پنجاب کی عوام اس کی اجازت نہیں دیں گی، اور جنوبی پنجاب کی منتخب نمائندگان اس کی اجازت نہیں دیں گے. انشاءاللہ یہ ہماری اپنی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے اختیارات کی بات نہیں ہے، یہ عوام الناس کے لیے کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو خود اس کانسیپٹ کو، کیونکہ صوبہ محاذ میں وہ شامل ہوئے تھے اور اس کانسیپٹ کو پوری طرح انہیں ذہن نشین کیا تھا، وہ اس کی پاسداری فرمائیں گے، اس کی نگہبانی کریں گے اور کسی سازش کو پروان نہیں چڑھنے دیں گے انشاءاللہ. تو یہ میرے امپورٹنٹ ایشو تھا جس کے بارے میں میں نے آپ سے، کیونکہ میں نے سنا کہ ملتان کی میڈیا، عوام، وکلاء، تاجر میں ایک تشویش ہے، اور جائز طور پہ ہے. آپ کی تشویش کا میں حصے دار تھا اور آپ سے بالکل ہم کلام ہوں، سوچ ایک ہے. تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسی کوئی گھبراہٹ یا ایسی پریشانی نہ ہے، نہ ہوگی انشاءاللہ. جی اب اس کے بعد آپ کی کوئی حضور والا انہوں نے کہا ہے کہ ہم انکوائری نہیں. صاحب سن لیجئے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کا پوائنٹ بجا ہے، میں آپ کا پوائنٹ تسلیم کر رہا ہوں. میں نے بالکل کہا ہے، اور میں انشاءاللہ کل صبح انشاءاللہ میں وزیر اعلیٰ سے مل رہا ہوں. میری کل 11 بجے ان سے ملاقات ہے اور میں ان سے یہ تقاضا کروں گا کہ اس بات کی تہ تک جائیں کہ یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا. سر بیٹا آگے سے ایک طرف ہو جائے، آپ ایک طرف ہو جائیں، پیچھے میڈیا بیٹھا ہے، ایک طرف ہو جاؤ بیٹا. جی آپ کے پارٹی عہدیداروں نے اپنی پریس کانفرنسوں میں اس بات کی واضح نشاندہی کی ہے کہ بیوروکریٹس جو ہیں اس میں رکاوٹ ہے. اس کی میں آپ کو مثال یہ دے دیتا ہوں کہ جب رفیق رضوانہ صاحب اس کمیٹی کے چیئرمین بنے تھے تو انہوں نے جو اینڈ کیا تھا وہ یہی کہا تھا کہ بیوروکریسی جو ہے اس راستے میں رکاوٹ ہے. ہماری رائے یہ ہے، ملتان کے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ جو نوٹیفکیشن آیا ہے یہ بیوروکریسی نے ساری حد کر دی. تو آپ بیوروکریسی کے حوالے سے کیوں خاموش ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے. نمبر ایک، دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے کب تک اس طرح بیوروکریسی کے دست سے لگا رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ بیوروکریسی کے معاملے میں بالکل خاموش نہیں ہوں، اور واضح طور پر کہہ رہا ہوں پنجاب کے کسی بیوروکریٹ نے اس کے راستے میں دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی تو ہم اسے ٹکرائیں گے. میں ٹکراؤں گا انشاءاللہ، بالکل ٹکرائیں گے، بالکل ہم ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. یہ ہمارے جسے کہتے ہیں نا، یہ ہمارا ایک پختہ ارادہ ہے انشاءاللہ.